بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک بہت افسوسناک ویڈیو دیکھی ہے جس میں مرد کے نام پر دھبا کہلائے جانے والے کچھ لوگ ایک لڑکی کو گولیاں مار کر قتل کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پسند کی شادی کی ہے۔ میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ تو اسلام ہے اور نہ یہ بلوچ روایات ہیں۔ بلوچ روایات میں بھی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اسلام میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ رہی بات پسند کی شادی کرنے نہ کرنے پر اور گھر سے بھاگ کر شادی کرنا، تو اسلام میں گھر سے بھاگ کر شادی کرنا اور ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرنا باطل ہے۔ یہ نکاح حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح اسلام عورت کو، لڑکی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے باپ کی پگڑی اچھال کر اسے پورے علاقے کے اندر رسوا کرے، اسی طرح اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ عورت کی مرضی کے بغیر اسے زندہ درگور کر دیا جائے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ جو لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر شادی کرتے ہیں، میں بہت سی ایسی مثالیں جانتا ہوں کہ شادی کرنے کے بعد وہ بہت اذیت سے گزرتی ہیں، ایسی اذیت کے ساتھ کہ ان کے اپنے شوہر جن سے وہ بھاگ کر شادیاں کرتی ہیں وہ بھی ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ اسلام اسی حکمت کے تحت شادی کے لیے ولی کی اجازت کو ایک لازمی جز قرار دیتا ہے، اور ساتھ میں جہاں ولی کی اجازت لازمی ہے وہاں پر عورت کی مرضی کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اگر عورت کی مرضی نہ ہو تو وہ نکاح باطل ہوتی ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی مرضی اس کی خاموشی ہے۔ میں والدین سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ ہنستے کھیلتے اپنے سینے میں گولیاں پیوست کروا لیں۔ اس طرح کے ظلم و ستم سے یہ برائیاں نہ ختم ہونے والی ہیں اور نہ ہی ان کی جڑ کٹنے والی ہے، اس سے یہ برائیاں مزید بڑھیں گی۔ آئیے اب آپ کہیں گے کہ اسلام نے پھر اگر حکم دیا ہے کہ زانی کو اور زانیہ کو سنگسار کر دیا جائے تو وہ کیا ہے؟ یاد رہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے گولیاں ماریں وہ بھی کوئی اسلام کے ٹھیکیدار نہیں تھے، وہ بھی کوئی اسلام کے حدود کو نافذ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی غیرت لوگوں کے اوپر جمانے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ اقدام کیا ہے۔ لیکن اسلام بالکل یہ کہتا ہے کہ معاشرے سے برائی ختم ہو۔ اسلام اس لیے نکاح کو آسان کر دیتا ہے تاکہ اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے مناسب ہوں تو وہ ایک دوسرے سے شادی کر لیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی دوسرے راستے کا انتخاب کرتا ہے تو اسلام میں زنا کے حدود نافذ کرنے کے لیے بہت زیادہ کڑی شرائط ہیں، جس کے بعد پھر قاضی کی عدالت میں جا کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی منہ اٹھا کر کسی کو سنگسار کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں یہ بہت ہی قلیل تعداد کے اندر صرف چند ایک کیسز ایسے ہوئے ہیں، کیونکہ اسلام کی روح سے ایسا شخص جو اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے وہ